السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو، ہم مسلمان ہیں اور اسلام سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے مقدس مذہب ہے، اور مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اسلام مذہب کو مانتا ہو. اسلام ایک کامل مکمل مذہب ہے اور زندگی گزارنے کا ایک کامل اور مکمل راستہ اور طریقہ ہے، جس کو اللہ تعالی نے آسمان سے جبریل امین کے واسطے سے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اور آپ کے راستے سے پوری دنیا کے انسانوں تک اس کو پہنچایا ہے. اسلام دنیا میں کسی کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے. میں عرض کرتا رہتا ہوں، حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے دین مکمل کر دیا اور نعمت پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. پتہ یہ چلا کہ ہمارا اور آپ کا اور زمین و آسمان کا جو بنانے والا ہے، اسلام اور دین اس کا پسندیدہ مذہب ہے. اللہ کا اعلان ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. اور یہ ایسا کامل مکمل دین اور مذہب ہے کہ بچے کے دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر بلکہ اس سے بھی پہلے میاں بیوی کی جب شادی ہوتی ہے، وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. ان کا جائز طریقے سے جو اب تک اجنبی تھے، ایک دوسرے کے لیے اتنا قریب ہو جانا. لڑکا لڑکی کے لیے اجنبی ہوتا ہے اور لڑکی لڑکے کے لیے اجنبی ہوتی ہے. نکاح کے بندھن میں بن کر وہ دو جسم اور ایک جان ہوتے ہیں جن کو شریک حیات کہا جاتا ہے. یہ زندگی کے ساتھی ہیں، لائف پارٹنر ہیں. پھر وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، ان کا ملنا ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اولاد دینے کا فیصلہ ہوتا ہے، بچہ یا بچی. پھر اس کا کچھ مرحلہ، کچھ مہینے ماں کے پیٹ میں گزرتے ہیں، پھر دنیا میں آدمی کا ظہور ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ صرف پیدا ہونے سے نہیں، بلکہ اس سے بہت پہلے سے لے کر قبر کے گڑھے میں جانے تک، زندگی کے آخری سانس تک انسان کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے،
اور زندگی کے کون سے مرحلے میں قرآن اور حدیث اور اسلام کی کیا ہدایات ہیں، کیا رہبری ہے، وہ سب کچھ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہو اور کھانا کھانے کا طریقہ نہ بتایا ہو، ہمیں پانی پینے کا طریقہ بتایا ہو، پیشاب کرنے کا طریقہ نہ بتایا ہو، ہمیں مسجد میں آنے کا طریقہ بتایا ہو اور گھر میں داخل ہونے کا طریقہ نہ بتایا ہو۔ ایسا دین ہمارا نہیں ہے، بلکہ زندگی میں آدمی جن جن حالات سے گزرتا ہے اور انسان کے ساتھ جو جو معاملات پیش آتے ہیں، جتنی ضروریات اس کو پوری کرنی ہوتی ہیں اپنی زندگی میں، ہر ضرورت کو پورا کرنے کا کامل اور مکمل طریقہ اور ضابطہ شریعت میں، دین میں اور اسلام میں موجود ہے۔ اسی لیے جو احادیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، جس میں مسائل کو لکھا گیا ہے، نماز کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، روزے اور زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، بہرحال ایک لمبی فہرست ہے۔ وہاں ساتھ ساتھ نکاح کے بھی مسائل ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 20 احادیث ہیں جو نکاح اور نکاح کی فضیلت، نکاح کا طریقہ، اس کے لیے بھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں خالی نماز روزہ نہیں سکھایا گیا ہے، بلکہ ہمیں یہ زندگی کا ایک اہم پہلو جو بچے کے جوان ہونے کے بعد اور بچی کے جوان ہونے کے بعد آتا ہے، کہ ہر ماں باپ کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ بھئی میرا بچہ جوان ہو گیا ہے، میری بچی جوان ہو گئی ہے، مجھے ان کا رشتہ کرنا ہے۔ رشتہ بچی والوں کو کہاں کرنا چاہیے اور لڑکا کیسا تلاش کرنا چاہیے، یہ بھی ہدایات موجود ہیں۔ لڑکے والے کو بچی کیسی تلاش کرنی چاہیے، یہ بھی ہدایات موجود ہیں۔ پھر تقریب نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کے لیے کیا ہدایات ہیں، کیونکہ تقریب نکاح جو ہے، نکاح کی مجلس لڑکی والوں کے گھر ہوتی ہے، ان کو کیسے یہ عمل کرنا ہے۔ پھر بچی ودا ہو کر اپنے سسرال چلی جاتی ہے، شوہر کے گھر چلی جاتی ہے، تو بچی کے وہاں جانے کے بعد شوہر کے لیے کیا ہدایات ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ لیکن افسوس اور صد افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس باب کو، شریعت کے جس پہلو کو اتنی اہمیت دی گئی تھی، ہم نے اس کو غیر اہم کر دیا اور اس کے ساتھ دیگر چیزیں جن کا شریعت سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو بہت زیادہ اہم کر دیا۔ آپ فرمائیں تو میں کھول کر بتاؤں، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، رات دن اس وقت میں نکاح بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ شادی کا جب مرحلہ قریب آتا ہے تو بہت پہلے سے مشورے ہوتے ہیں گھروں میں، کوئی چیز طے ہو جاتی ہے تو دعوت نامے چھپوانے کے لیے، ان کو پہنچانے کے لیے، شادی کہاں کرنی ہے اس جگہ کے تعین کے لیے، اور اسی طرح وہاں پر آنے والے مہمانوں کی کیا ضیافت کی جائے گی، اس کے لیے افراد متعین ہوتے ہیں، پہلے سے انتظامات ہوتے ہیں، پہلے سے
ہر چیز کی طے پائی ہوتی ہے اور اس کا وقت آنے سے پہلے بلکہ بہت پہلے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن جس کو نکاح کہتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میرا دین ہے، اس کی مجلس انتہائی غیر اہم ہوتی ہے۔ سب تو نہیں کہتا، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے۔ جس وقت نکاح ہو رہا ہوتا ہے، آپ اس وقت میں بڑی باریکی سے نکاح کی مجلس کا جائزہ لیں گے تو ہر ایک کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ تقریب کتنی اہم ہوتی ہے۔ دولہا جو ہے وہ اپنے دوستوں کے درمیان میں کیسا گھرا ہوا ہوتا ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں کے درمیان میں گھرا ہوتا ہے جن کو ڈھنگ سے بیٹھنے کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ اس پاک صاف چادر پر جوتے پہن کے بیٹھنا ہے یا کوئی اچھی یا جوتے اتار کر بیٹھنا ہے۔ بڑی صاف ستھری چادر ہے، دولہا اگر گھوڑے پر بیٹھ کر آیا ہے تو گھوڑے نے اگر لید کر دی ہے، ان کے پیر کے جوتے اس میں بھرے ہوئے ہیں اور وہی پاک صاف چادر پر وہ لے کر چڑھ رہے ہیں اور اسی سے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ سفید چادر، یہ پاک صاف چادر یا ہمارے کپڑے یا پاس میں بیٹھنے والوں کے کپڑے، ان کا کیا حشر ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی کو احساس ختم ہو گیا صحیح اور غلط کا، دین سے ایسی دوری ہو گئی کہ پاکی اور ناپاکی کا احساس ختم ہو گیا، اچھائی اور برائی کا احساس ختم ہو گیا۔ پھر عموماً آپ دیکھیں، میں جو آپ سے عرض کیا، ہر چیز کے لیے افراد طے ہوتے ہیں، لیکن نکاح کے لیے، نکاح کی تقریب ہونے جا رہی ہے، اب بھائی بلاؤ، لڑکی کا والد کہاں ہیں، ان کی تلاش ہو رہی ہے۔ پھر وہ آ گئے تو بھائی وکیل گواہ کون ہیں، تو اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ارے بھائی ان کو لے لو، ارے بھائی ان کو لے لو، ارے بھائی آپ نہیں، میں نہیں بنوں گا صاحب، میں وکیل نہیں بنوں گا، مجھے تو پوچھنا نہیں آتا، ارے بھائی ان کو لے لو۔ ایک عجیب سا مذاق ہوتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے نزدیک ہر چیز کی اہمیت تھی، کھانے کی، پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، جگہ کی، ہر چیز کی اہمیت تھی۔ اس کے لیے پہلے مشورہ ہوا، اس کے لیے افراد طے ہوئے، اس کے لیے آرڈر دیا گیا، اس کے لیے پہلے انتظام ہوا، اور جو اصل چیز ہے نکاح، اس کے لیے پہلے سے نہ افراد طے ہیں اور نہ اس کا کوئی انتظام۔ یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ ہماری نکاح کی تقریبیں جو اصل تھیں اور دین تھا اور اسلام تھا، وہ کتنی غیر اہم اور کتنی غیر ضروری ہمارے نزدیک ہو گئی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں 100 مرتبہ کہوں، وہ دن نہ آ جائے جو دوسرے ملکوں میں آ چکا ہے کہ نکاح کی تقریب ہوئی، شادی کی تقریب ہوئی اور سب کچھ ہوا، کھانے ہوئے، مہمانوں کا استقبال ہوا، سب کچھ ہوا، اور بچی رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ جب دولہا نے دلہن کے ہاتھ لگانا چاہا تو وہ بچی کچھ پڑھی لکھی سمجھدار تھی، اس نے اپنے شوہر کو منع کر دیا، خبردار اگر میرے ہاتھ لگایا ہے۔ تو شوہر نے ناراض ہو کر کہا کہ آپ کے لیے اور آپ کو حاصل کرنے کی تو اتنے لاکھوں روپیہ میں نے خرچ کیا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں میرے ہاتھ مت لگانا۔ کہ ہاں سب کچھ آپ نے کیا ہے، لیکن سب کچھ ہوا، نکاح نہیں ہوا۔ تو اس نے اپنے باپ سے جا کر پوچھا کہ کیا نکاح نہیں ہوا؟ کہ ہاں وہ تو یاد ہی نہیں رہا۔ اللہ نہ کرے وہ حالات نہ آئے۔ یہ آ چکا ہے دوسرے ملکوں میں، یہ چیز سب کچھ ہوا، نکاح نہیں ہوا۔ غیر اہم تو ہو ہی گیا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ حالت آئے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اسلام نے اس کو بہت اہمیت دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی سنت کہا ہے، لہذا اس سنت کو سنت طریقے سے ادا کریں گے تو سنت کی برکتیں ہوں گی، ورنہ کام ہو جائے گا، برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔
اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے ہر چیز کا. آپ یہ دیکھو کہ نکاح کے موقع پر، تفصیل میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں نکاح کے موقع پر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں عموماً خطبے کے اندر، وہ 3 آیتیں ہیں، اور تینوں آیتوں میں ایک مرتبہ بھی کہیں نکاح کا تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ وہ نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے. لیکن 5 مرتبہ ان 3 آیتوں میں تقوی کا تذکرہ ہے. یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا. 5 مرتبہ 3 آیتوں میں، 2 آیتوں میں 2 مرتبہ، اور 1 آیت میں 1 مرتبہ تقوی کا تذکرہ ہے. تقوی سیدھی زبان میں ہم یہ سمجھ لیں اللہ کے ڈر کا نام ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. دولہا دلہن جو اب تک اجنبی تھے، ان کا ایک نیا گھر بس رہا ہے. جب تک دونوں کے دلوں میں تقوی نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اس وقت تک ان دونوں کی زندگی صحیح نہیں گزر سکتی. اللہ کے ڈر ہی کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرے گا، اور بیوی اللہ کے ڈر ہی کی وجہ سے اپنے شوہر کے لیے جو ہے اس کے حقوق ادا کرے گا. اور اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، نہ شوہر کو احساس ہوگا بیوی کا حق ادا کرنے کا، اور نہ بیوی کو احساس ہوگا شوہر کے حق ادا کرنے کا. 2 چیزیں اہمیت کے ساتھ میں ان آیتوں میں بیان کی گئی. ایک تقوی، ایک زبان کے بول کا درست ہونا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، سچی بات کرو. پتہ یہ چلا کہ اس نئی زندگی میں ہر ایک کے لیے تقوی کا ہونا بھی ضروری ہے اور زبان کی درستگی بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی تقوی کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے. پتہ یہ چلا دل صحیح ہونا ضروری ہے اور زبان صحیح ہونی ضروری ہے. بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ کہوں گا، آدمی کی زبان کے بولوں کی کتنی اہمیت ہے وہ نکاح سے ہی پتہ لگ جاتا ہے. جن کا آپس میں خونی رشتہ ہوتا ہے، جن کو محرم کہتے ہیں، قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں ان سے آپس کے اندر نکاح حرام ہے، ناجائز ہے. ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سب محرم ہوتے ہیں آپس کے اندر. ان کا خونی رشتہ ہوتا ہے، بہن کا بھائی سے، بھائی کا بہن سے، بھانجے کا خالہ سے، چچا کا بھتیجی سے، یہ سب محرم لوگ ہیں. نکاح جو ہوتا ہے وہ اجنبی سے ہوتا ہے، اور محرم جو ہوتے ہیں ان کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ محرم ہے. لیکن جو اجنبی ہوتے ہیں ان کا پردہ ہوتا ہے. نامحرم لڑکا یا مرد نامحرم عورت کو نہیں دیکھ سکتا، اور نہ نامحرم عورت نامحرم مرد کو دیکھ سکتی. جو لوگ آپس میں اب تک بالکل اجنبی اور نامحرم تھے، جن کا ایک دوسرے کو دیکھنا قطعاً حرام تھا، صرف ایک بول عورت کہتی ہے ہاں میں نے اس نکاح کو منظور کیا، ایک بول لڑکا کہتا ہے ہاں میں نے اس نکاح کو قبول کیا. آپ یہ دیکھیں کہ ان 2 بولوں کی وجہ سے جو نامحرم تھے وہ شریک حیات ہو گئے. اللہ نہ کرے اگر انہی میں آپس میں اختلاف ہو جائے اور شوہر اپنی زبان سے وہ نازیبہ الفاظ جو اپنی بیوی کے لیے نہیں نکالنے چاہیے نکال دے،
تو وہ رشتہ، وہ محبتیں، وہ تعلقات یک لخت ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ نے زبان کو کتنی اہمیت دی ہے کہ آدمی کے زبان کے بولوں سے اجنبی قریب ہو گئے، اور جو قریب تھے اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے دونوں اجنبی ہو گئے۔ اسی لیے بزرگوں کی کہاوت تھی، پہلے تولو پھر بولو، یعنی ہر بول کو زبان سے ادا کرنے سے پہلے اور بولنے سے پہلے سوچو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے یہاں ان بولوں کی بہت قیمت ہے، الفاظ کی بہت قیمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی ایک جملہ، ایک بول اپنی زبان سے کہتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اچھا جملہ ہوتا ہے، یہ اپنے اس بول کی وجہ سے اللہ سے، اللہ کے بندوں سے اور جنت سے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بول بولتا ہے جو اللہ کی ایسی ناراضگی کا ہوتا ہے کہ اس بول کی وجہ سے اللہ سے، اللہ کے بندوں سے اور جنت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے بھی دور اور جنت سے بھی دور اور اللہ کے بندوں سے بھی دور۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے نکاحوں کو سنت کے مطابق لاؤ۔ آج نکاح کی تقریبات میں ایک بہت بڑی کمی، میں ساری باتیں آج نہیں کر رہا ہوں، جو باتیں ذہن میں ضروری ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک نکاح کی تقریب میں جو سب سے زیادہ قیمتی دولت اللہ نے انسان کو دی تھی، اس کی سب سے زیادہ بے قیمت اور اس کی بے اہمیت ہو جاتی ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وقت۔ ایک بہت بڑے آدمی نے وقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ایک بڑے عالم کے سامنے یہ کہا، الوقت اسمن من الذهب، وقت جو ہے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو ان عالم نے کہا، آپ نے سونے سے وقت کو تشبیہ دے کر آپ نے وقت کی توہین کر دی۔ سونا کیا چیز ہے وقت کے مقابلے میں؟ ایک لمحہ زندگی کا، ایک سانس جو چلا گیا اور آدمی نے لے لیا، ایک صبح چلی گئی، ایک شام چلا گیا، زندگی کا ایک منٹ چلا گیا۔ یاد رکھیں، ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی آپ کو زندگی میں وہ لمحہ دوبارہ نہیں مل سکتا۔ سونا کیا چیز ہوتی ہے؟ اور آج وہی چیز سب سے زیادہ بے اہمیت ہے۔ کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ خود لکھنے والا آدمی بھی جانتا ہے، اس کو بھی یقین ہے، چاہے وہ لڑکے والا ہو یا لڑکی والا ہو، کہ اگر ہم نے، آپ دیکھ لو جتنے کارڈ ہیں نا عام تو شام شادی کے عموماً سب میں 8 بجے کا وقت لکھا ہو، 20 کارڈ تو میں ابھی بتا سکتا ہوں میرے پاس، سب میں 8 بجے کا ٹائم۔ کیا ہم جانتے ہیں؟ لڑکے والا بھی جانتا ہے کہ 8 بجے نکاح نہیں ہوگا، لڑکی والا بھی جانتا ہے کہ 8 بجے نکاح نہیں ہوگا۔ تو بھائی، جھوٹ تو زبان سے بھی بولی جاتی ہے اور لکھ کر بھی بولی جاتی ہے، پھر یہ 8 بجے لکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، جب آپ خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہاں 8 بجے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دماغ اور ذہن میں بھی نہیں آتی ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کام بھی ہم غلط کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وقت کی اہمیت سمجھیں، کتنا اللہ نے کتنی قیمتی دولت دی۔ وقت پر لاؤ اپنی سب چیزوں کو۔ رات کو دیر سے نکاح کرنا ختم کرو۔ میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں، جو ہم سے زیادہ ترقی یافتہ شہر ہیں اور صوبے ہیں، آپ ساؤتھ میں چلے جاؤ، بنگلور ہے، کرناٹک کا علاقہ ہے، مدراس کا علاقہ ہے، آپ کا یہ کیرلا کا علاقہ ہے، ساؤتھ میں آپ جتنے چلے جاؤ گے، عموماً آپ کو 90% نکاح مسجد میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور دن میں ہوتے ہیں، رات میں نہیں ہوتے۔ کھانا آپ کبھی بھی کھاؤ، یہ آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن نکاح دن میں ہوتے ہیں اور ایک مسجد میں ہوتے ہیں۔
وہ لوگ تصور کرتے ہیں ارے جس کا نکاح ایک نئی زندگی کی بنیاد پڑ رہی ہے، ایک نئی زندگی کی نیو رکھی جا رہی ہے، کہ اگر یہی نکاح اور یہی زندگی کا آغاز اور یہی خوشی رات کے اندھیرے میں ہوئی تو زندگی میں کیا اجالا آئے گا اس کا؟ حالانکہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی 8 بجے کا نکاح 12 بجے کر رہا ہے، رات کو 1 بجے کر رہا ہے۔ وقت کی اہمیت سمجھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نکاح ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کے طریقے پر اور عبادت کی جگہ پر لاؤ۔ عبادت کا سب سے اونچا اور سب سے بڑا مقام مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح کو اعلان کر کے کیا کرو، گپ چپ میں مت کرو کہ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ میں لڑکا لڑکی نے آ کر کہیں دور جا کر نکاح کر لیا کہ ہاں صاحب ہم نے تو نکاح کر لیا اور یہ نکاح نامہ ہمارے پاس ہے، بلکہ رشتہ داروں کو بتا کر، ماں باپ کو بتا کر ان کی رضامندی کے ساتھ میں نکاح کرو۔ اور مسجد میں نکاح کی مجلس منعقد کرو، اس لیے کہ نکاح عبادت ہے اور عبادت کا سب سے اونچا مقام اللہ کا گھر اور مسجد ہے، تاکہ نکاح ان ساری خرافات سے اور لایانی چیزوں سے محفوظ ہو جائے۔